مسلمانوں کے یہاں بھی یہ خیال غلط ہے، ہندو دھرم میں بھی یہ خیال غلط ہے۔ مقدر کا لکھا ہوا سب کے ساتھ ہے، اگر ساری دنیا مل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، مقدر میں نہیں ہے، نہیں ہوگا۔ ساری دنیا مل کر کے آپ کو نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں ہے، نفع نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن آپ وہاں پر دیکھ لیجئے، بلی نے راستہ کاٹا، یہ ڈس بریک مار کر کے رک گیا، کیوں؟ اس کا خیال ہے آگے حادثہ ہوگا، آگے آفت آئے گی۔ دیکھیے حادثہ بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے نہیں، وہ تو معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ گنہگار تو ہم ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں۔ صدقہ خیرات کریں گے بلا کٹ جائے گی، اور گناہ کریں گے بلا میں گرفتار ہوں گے۔ قصور اپنا ہے، الزام کس پر ڈال رہے ہیں؟ بلی پر ڈال رہے ہیں۔ گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، گھر کی جلی بن میں گئی، بن میں لاگی آگ، بن بیچارہ کیا کرے، بن بیچارہ کیا کرے، جو ہے ہمارے بھاگ، جو ہے ہمارے بھاگ۔ میں نہ جو میں نہ کہے، دودھ بات نت کھائے، میں نہ جو میں نہ کہے، دودھ بات نت کھائے، بکری جو میں کرے، بکری جو میں کرے، الٹی کھا لے کھچائے، الٹی کھا لے کھچائے۔ لکڑی جل کوئلہ بھئی، کوئلہ جل بھئیو راکھ، لکڑی جل کوئلہ بھئی، کوئلہ جل بھئیو راکھ، میں پاپن ایسی جلی، میں پاپن ایسی جلی، کوئلہ بھئی نہ راکھ، کوئلہ بھئی نہ راکھ۔ دوہے کی فرمائش مکمل ہو گئی۔ آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، 3 کام پر کھڑے ہو جائیے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی، آفت نہیں آئے گی۔ 3 کام کو چھوڑ دیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نیوز کے لیے، خبر کے لیے ٹی وی گھر میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک فلم آئی تھی، اس کا نام ہے دیوداس۔ ایک فلم آئی تھی، اس کا نام تھا میرا نام محبت ہے۔ دیوداس جب فلم آئی تو اس کا پہلا ہیرو تھا موتی لال، اس کا جو دوسرا ہیرو تھا اس کا نام تھا دلیپ کمار۔ اس فلم کو دیکھنے کی وجہ سے 34 نوجوانوں نے خودکشی کیا۔ میرا نام محبت ہے، یہ فلم پاکستان میں ریلیز ہوئی، اس کو دیکھ کر کے کراچی میں ایک جوڑا میاں بیوی کے ساتھ خودکشی کیا، اور چین میں ایک جوڑا میاں بیوی کے ساتھ خودکشی کیا۔ اب انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، وہ جوڑا جو فلم دیکھ کر کے مرا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ انسان کو یہ فلم کہاں لے جا رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی سے باپ پوچھ رہا ہے، تو غیر مسلم لڑکی سے نکاح کیوں کرنا چاہتی ہے؟ غیر مسلم لڑکے سے کیوں نکاح کرنا چاہتی ہے؟ لڑکی ہے ہندوستان کی، لڑکا ہے بنگلہ دیش میں، لڑکا غیر مسلم ہے، لڑکی مسلمان ہے۔ لڑکی کا باپ سے کہنا ہے کہ میں جو بنگلہ دیش میں لڑکا غیر مسلم ہے اس سے نکاح کروں گی، تو باپ کو بڑی حیرت ہوئی، یار اس لڑکی کا تعلق اس لڑکا سے کیسے ہوا؟ تو کہا نیٹ چلا رہی تھی، گیٹ کھل گیا، یہاں کا چکر وہاں چل گیا، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ دیکھیے فلم کا نقصان، آگے کچھ نہیں کہنا ہے، یہ چھوٹا مجمع ہے، 313 ہے، اگر یہی بدل گیا، سنت پر آ گیا، شریعت پر آ گیا، تو اللہ پورے ہندوستان کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ فلمی دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک اہل حدیث عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا غزنوی، وہ ایک رسالہ نکالتے تھے، ان کا نام تھا آب حیات، اس رسالے کا نام تھا آب حیات۔ اس رسالے میں لکھا ہے کہ لڑکا بھی واٹس ایپ کی لڑکی کو دیکھ کر کے نکاح کیا، لڑکی بھی لڑکا کو دیکھ کر کے نکاح کیا، ماں باپ کی پسند کے خلاف نکاح کیا، پسند کے مطابق نہیں کیا، ماں باپ کی پسند کے خلاف کیا۔ دونوں نے محبت میں شادی کیا، پھر دونوں میں جھگڑا ہوا، شادی ختم ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے 2 وجہ سے رشتہ ختم ہوا۔
جس وقت لڑکی لڑکا سے محبت کرتی ہے جوش میں ہوتی ہے، ہوش نہیں ہوتا. جس وقت لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے جوش میں ہوتا، ہوش نہیں ہوتا. لیکن جب شادی کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لڑکی تو بڑی بے وقوف ہے. اب لڑکی کو سمجھ میں آتا ہے یہ لڑکا بڑا بے وقوف ہے. جھگڑا ہوا، رگڑا ہوا، رشتہ ختم. دوسری وجہ انہوں نے لکھی ہے، لڑکا ایک نمبر کا فلم باز تھا، لڑکی ایک نمبر کی فلم باز تھی. لڑکا نے لڑکی سے اس لیے شادی کیا کہ ایک نمبر کا ہیرو ہوگا، اور لڑکی نے لڑکا سے اس لیے شادی کیا کہ ایک نمبر کی ہیروئن ہوگی. جب دونوں قریب آئے تو دیکھا کہ یہ تو الو کی پٹھی ہے. اس نے سوچا یہ تو الو کا پٹھا ہے. رگڑا ہوا، جھگڑا ہوا، رشتہ ہی ختم ہو گیا. اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، ماں باپ جو شادی کراتے ہیں وہ شادی بہت مضبوط ہوتی ہے. باپ کی داڑھی جو سفید ہوتی ہے دھوپ میں سفید نہیں ہوتی ہے، یہ تجربے سے ہوتی ہے. اس لیے ماں باپ کی پسند کے مطابق شادی کیجیے. واٹس ایپ اور فیس بک کی لڑکی کے پیچھے مت جائیے، وہ پاکٹ مار ہوتی ہے. وہ اس لڑکے کو تلاش کرتی ہے جو پیسے والا ہوتا، اس سے نکاح کر لیتی ہے، اس کی جائیداد کی اکاؤنٹ کی مالک ہو جاتی ہے، اس کے بعد لات مار دیتی ہے. یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. انشاءاللہ ہمارا جوان نشہ سے بچے گا، فلم سے بچے گا، جوا سے بچے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. دیکھیے میرے حصے کا جلسہ تو مکمل ہو گیا ہے، اور انہوں نے فرمائش کیا ہے کالی گوری عورت کے بارے میں. آپ لوگ اس کے چکر میں ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجئے. ہاں، کالی گوری کے چکر میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں. ساری رامائن پڑھی گئی، سیتا کس کی جورو. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. کتاب الاسقیاء علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں دو لڑکی آئی، ایک کالی تھی گوری تھی. دونوں نے فرمائش کیا نوکری دے دو. تو بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنا دیتے، منطق سے نکال دیتے. کہا کہ میرے پاس ایک ہی لڑکی کے لیے نوکری ہے، دوسری کو میں دے نہیں سکتا. لیکن میں دونوں کو نہیں دے سکتا اس لیے کہ کسی کو نوکری ملے گی وہ خوش ہو جائے گی، کسی کو نہیں ملے گی اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اس لیے میں نوکری دونوں کو نہیں دوں گا. تو لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، بادشاہ کو فلسفے سے پھنسا لیا. اب بادشاہ سلامت ایک کام کیجئے، اگر کوٹا ایک ہی ہے اور کینڈیڈیٹس دو ہیں تو آپ مناظرہ کرا لیجئے. اگر کالی گوری لڑکی ثابت کر دے گی تو اس کو نوکری دے دیجئے، اگر گوری ثابت کر دے گی اس کو نوکری دے دیجئے. تو بادشاہ پھنس گیا. اب گوری لڑکی نے ثابت کرنا چاہا کہ میں گوری ہوں، مجھ کو کالی پر فضیلت ہے، میں کالی سے اچھی ہوں. اس نے مصرع کہا، موتی سفید ہے قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے. اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے. بادشاہ سلامت موتی کوئلہ سے بڑھ کر کے ہے، اسی طرح میں گوری ہوں، کالی سے بڑھ کر کی ہوں. جنتی گورے ہوں گے، جہنمی کالے ہوں گے. جہنمی سے بڑھ کر کے جنتی ہیں، اسی طرح میں گوری ہوں، کالی سے بڑھ کر کے ہوں. تو کالی نے جھٹ سے کہا، ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی. آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی. کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کستوری کالی ہوتی ہے روئی سے بڑھ کر کے، اسی طرح میں کالی ہوں، سیرت والی ہوں، صورت والی سے بڑھ کر کے. آنکھ کی پتلی کالی ہوتی ہے، اسی میں روشنی ہوتی ہے، اسی طرح میں روشنی ہوں، سیرت والی ہوں، گوری سے بڑھ کر کے ہوں.
تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہی، مشاعرہ چل رہا ہے تو کالی بازی لے جائے گی. اس نے ایک مصرع کہا، کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے. ابھی وہ دوسرا مصرع کیا لگاتی، جھٹ سے کالی نے کہا، اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا چل رہا؟ کہا حضور پہلے تو عورت کا جھگڑا چل رہا تھا، یہاں سے رگڑا چل رہا. کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا ہے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے. تو ایک لڑکی نے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے. ہمارے نبی دن میں آئے، دن گورا ہوتا ویسے میں گوری ہوں، مجھے اس پر فضیلت ہے. تو جھٹ سے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے. اب گوری نے بڑے پیار سے بادشاہ کو خطاب کیا ہے، مخاطب کیا ہے کہ بادشاہ سلامت، سر اٹھائیے، آسمان میں چاند کو دیکھیے، سورج کو دیکھیے، ستارے کو دیکھیے، سب گورے ہیں. جیسے ان کو فضیلت ہے ویسے مجھ کو فضیلت ہے. انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے. تو کالی نے سوچا میں خاموش رہی تو مقدمہ ہار جاؤں گی. اس نے بادشاہ سے کہا انصاف کیجئے گا اے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے. کتنا اونچا. بادشاہ نے سر پکڑ لیا، وزیر سے پوچھا کیا کریں؟ کہا حضور دونوں کو نوکری دے دیجئے، بھلائی اسی میں ہے، ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا. کتنا اونچا قص، کتنا اونچا عائشہ کا، عائشہ کا ہے مقام. کتنا اونچا عائشہ کا، عائشہ کا ہے مقام. کتنا اونچا عائشہ کا، عائشہ کا ہے مقام. حشر تک انہی کے گھر پر ہے محمد کا قیام. حشر تک انہی کے گھر پر ہے محمد کا قیام. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ و کھیر سے. اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ و کھیر سے. بدعت تو گھر میں رہ گئی، سنت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی.